بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی حلقوں میں یہ سوال ہے کہ کل اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان نے کل ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے اور اس بارے میں کچھ دلچسپ تفصیلات ہیں، حکومت کا کیا موڈ ہے، اور پھر 7 تاریخ کیوں اہم ہے۔ 4 تاریخ کے بعد 7 تاریخ کی ایک دوہری اہمیت ہے، ڈوئل امپارٹنس ہے، وہ کیا ہے۔ اور کل کا دن پی ٹی آئی کے لیے بہت برا رہا۔ 3 شہروں میں اس کے بلوائیوں نے باہر آنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ کس شہر میں کتنے لوگ نکلے، کتنے بلوائی نکلے اور ان کا کیا حشر ہوا، اور پھر یہ سوال کہ کراچی سے ایک نہایت ہی بدتمیز قسم کے گنڈے کو سپریم کورٹ میں کون لایا، یہ سوال جو ہے یہ جواب طلب ہے۔ لوگ تو خیر اس پر بہت بحث کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو بدماشی کی، غنڈہ گردی کی اور گالیاں دی اور گندے نعرے لگائے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ حالانکہ یہ تو کچھ سوال پوچھنے والا ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کا خمیر ہی بد تہذیبی، غنڈہ گردی اور بدماشی سے اٹھا ہے۔ لیکن میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈیسپریشن کی انتہا پر پی ٹی آئی چل گئی اور سپریم کورٹ میں کل اس نے جو کچھ کیا وہ سارا اس کا ثبوت ہے، وہ کس طرح یہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو ناظرین، یہ جو خبریں پی ٹی آئی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تمام ذمہ دار صحافیوں کو یہ پتہ ہے کہ اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ کسی کو بھیجا گیا، نہ گنڈا پور کو بھیجنے میں کوئی ہاتھ تھا۔ گنڈا پور کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو عمران خان نے طلب کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ 4 تاریخ کے لیے تم نے جلوس لے کر آنا ہے، اور اس نے انکار کیا۔ انکار ظاہر اس نے اس لیے اس طرح تو نہیں کیا ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، بلکہ اس نے اپنی مجبوریاں اور معذوریاں بتائیں تو اس پر عمران خان برہم ہوا، گالم گلوچ تک گیا، اور پھر اس نے گنڈا پور کو 2 حکم دیے۔ ایک حکم تو کل میں نے بتا دیا تھا کہ تم نے ہر صورت میں 4 تاریخ کو آنا ہے، اور اگر 4 تاریخ کو نہ پہنچ سکو تو 5 کو پہنچ جانا، تم نے پہنچنا ضرور ہے۔ ایک حکم تو یہ دیا تھا جس کی اس نے پیشگی معذرت کر لی تھی، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، تمہیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ پھر تمہیں وزارت اعلیٰ چھوڑنا پڑے گی، اور وزارت اعلیٰ گنڈا پور کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا حکم اس نے دیا تھا جس پر گنڈا پور نے نیم آمادگی یا آمادگی کا اظہار کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ عمران خان نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ کچھ لوگ، چاہے وہ 300 ہوں، 400 ہوں، 500 ہوں، افغان مہاجروں میں سے ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا خیمہ بستیوں کے لوگ ہوں، نوجوان چھوکرے ٹائپ لوگ جو ہیں افغان پناہ گزینوں کے، 200 ملے، 300 ملے، 400 ملے، ان کو تم نے ایک رات پہلے اسلام آباد پہنچا دینا ہے، بلکہ 2 رات پہلے اسلام آباد پہنچا دینا ہے، اور محفوظ مقامات پر وہاں پی ٹی آئی کے بہت سارے ٹھکانے ہیں، یعنی اگر 15-20 کوٹھیوں میں بھی 10-10 لڑکے، 2-2 یا 4-4، 5-5، 6-6 لڑکے رہیں تو یہ 200-400 بندے، 500 بندے چھپانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن مزے کی خبر یہ ہے کہ گنڈا پور نے ابھی تک یہ بندے نہیں بھیجے۔ آج رات اگر شاید اگر وہ اس نے حکم پر عمل کر لیا اور آج رات بھیج دیے تو میرے خیال ہے وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ اطلاع ظاہر اداروں کو بھی ہو چکی ہے کہ 400-500 یا 300-400 جتنے بھی یہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ پیشگی پہنچانے کا حکم ہے۔ اگر ان کو 4-5 دن پہلے پہنچا دیا جاتا تو پھر شاید بات چھپی رہتی، لیکن ایک دن پہلے، ایک رات پہلے ان کو پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان میں سے سارے تو نہیں، لیکن اگر وہ آئے تو آدھے سے زیادہ تو پکڑے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور جی بندے نہیں بھجوائے گا۔ یہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ اور دوسری جو اداروں کا کیا موڈ ہے، حکومت کا کیا موڈ ہے، انہوں نے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، پی ٹی آئی کو کوئی میسج نہیں دیا، جیسا کہ کچھ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو خبردار کا میسج دیا جائے گا کہ ڈی چوک کا رخ مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، جس طرح پچھلی مرتبہ ایک میسج پہنچایا گیا تھا، جس کے بعد اعظم سواتی بھاگا گیا تھا، اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملا تھا اور عمران خان کو بتایا تھا کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، اگر ہم نے یہ جلسہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو جس پر عمران خان نے وہ جلسہ ملتوی کیا اور سیاست کرتے ہوئے مدعا الٹا حکومت پر ڈال دیا کہ دراصل حکومت نے اور اداروں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ تم آج کا جلسہ ملتوی کر دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں ریلیف دیں گے، لیکن ریلیف نہیں دیا، یعنی وعدہ کر کے مکر گئے۔ یہ سارا جھوٹ بکواس۔ اصل میں اعظم سواتی کو یا گنڈا پور کو جو میسج دیا گیا تھا وہ یہ نہیں دیا گیا تھا کہ تم جلسہ ملتوی کرو، ہم تمہیں ریلیف دیں گے، بلکہ میسج یہ پہنچایا گیا تھا کہ کل وہ ہوگا کہ جو تم تصور نہیں کر سکتے، اور ہم لحاظ نہیں کریں گے کہ کون مرتا ہے اور کون نہیں مرتا۔ اس قسم کا میسج تھا۔ تو اب اس طرح کا میسج نہیں دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے اخبار نویسوں نے، ان میں سے ایک تعداد نے سن گن لینے کی کوشش کی، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، کسی کی کمشنر سے واقفیت تھی تو کسی کی کسی وزیر سے واقفیت تھی تو کسی کی کسی اور افسر سے واقفیت تھی، تو ان لوگوں نے بہرحال رابطے کر کے پوچھنا چاہا کہ ریاست کا کیا موڈ ہے۔ تو انہیں جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ ڈی چوک میں کسی مکھی کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہ ان صحافیوں کو جواب تھا، اور اداروں کے سربراہوں کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ نچلے افسروں کے ذریعے بھی نہیں، بلکہ نچلے افسروں نے ان کے رابطہ کرنے پر، ان کے سوال کرنے پر جو جواب دیا کہ ریاستی اداروں کا موڈ یہ ہے، اور وہاں تو عمران خان کی یہ کال زیر بحث ہی نہیں ہے، وہاں تو طے ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، وہ خبر یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی پالیسی بنی ہے، جو مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے، وہ پالیسی کچھ اس طرح کی بنی ہے کہ پی ٹی آئی کو اب سیاسی جلسے کرنے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کو کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہوگی کہ ریاست اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، یہ انتشار اور انارکی پھیلانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ وہی باتیں جو آپ کو بھی معلوم ہیں، مجھے بھی معلوم ہے۔ تو اداروں کو جو چیزیں معلوم ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اداروں کو جو چیزیں معلوم ہیں ان کے پاس تو ظاہر ہے بہت سارے شواہد، ڈاکومنٹس، تفصیلات اور گفتگو کی تبادلہ خیال ہوتے ہیں ان کے دوسروں کے ساتھ، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ تو ان کی روشنی میں تو ان پر وہ بالکل اس بارے میں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ تو یعنی ایک دہشت گرد پارٹی ہے، ٹیررسٹ پارٹی ہے، اس کا ایجنڈا انتشار پھیلانا ہے، انارکی پھیلانا ہے، ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ تو ان کو اب جلسے نہیں کرنے دینے۔ ناظرین، یہ خبر ہے جو مجھے موصول ہوئی ہے، اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو لاہور کی مویشی منڈی میں جو جلسہ ہوا تھا پنجاب میں، وہ ان کا آخری جلسہ تھا۔ اور اس پالیسی کو آپ کہیں گے کہ یہ پالیسی پورے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اس ایشو پر پنجاب میٹر کرتا ہے، کوئی اور صوبہ اس طرح میٹر نہیں کرتا، اس بحران کے، اس انارکی کے حوالے سے۔ اس لیے کہ پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، وہ جب ختم کی جائے گی تو وہاں بھی یہ پالیسی نافذ ہو جائے گی، اور سندھ اور بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کچھ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ دو صوبے اس لیے میٹر نہیں کرتے کہ جہاں پی ٹی آئی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں یہ فساد پیدا کر سکتی ہے، اور ہر جگہ اس کے 200-400 کے جتھے نکل سکتے ہیں۔ یہ ان کی رپورٹیں ہیں کہ ہر شہر سے مراد مرید کے اور مانگا منڈی اور گگو منڈی جیسے چھوٹے شہر اور قصبے نہیں ہیں، بلکہ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، سیالکوٹ، سرگودا، لاہور، پنڈی، اس طرح کے شہر ہیں۔ تو اس طرح کے شہروں کے بارے میں اداروں کے پاس رپورٹیں ہیں کہ ان میں سے ہر شہر کے اندر یہ 200-400 کا جتھا نکال سکتے ہیں اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے، 200-400 سے زیادہ کا نہیں۔ لیکن آگ لگانے کے لیے، بلڈنگیں تباہ کرنے کے لیے 200-400 کا جتھا اگر بے قابو ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو وہ اس لیے طے کیا گیا ہے کہ ان کو اب سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، کل کے دن کی بات میں نے بتا دی۔ 7 تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ جیسا کہ مجھے 2 دن پہلے بھی پتہ چلا تھا، 100% مصدقہ ذرائع میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی کچھ ذمہ دار قسم کے، معتبر قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی کہ 7 تاریخ کو ترمیم ہو جائے گی۔ آج 3 تاریخ ہے، تو 4، 5، 6 یعنی 3 دن کے بعد یہ ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی اور پاس بھی ہو جائے گی، یہ ان ذرائع کا کہنا ہے۔ اور اس کی تصدیق اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی جو خام خواہ پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہو گئی ہے، یہ نتھی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس نے 7 تاریخ کو ملین مارچ کا اعلان کیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ویسے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ملین مارچ کر کے آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔
بلکہ جماعت اسلامی نے جب سراج الحق اس کے امیر تھے ایک بڑی مضحکہ خیز حرکت کی تھی جو کہ کسی بھی میچور پارٹی کو زیب نہیں دیتی۔ لبیک جیسی غیر سنجیدہ طریقے اگر اس طرح کی حرکتیں کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک قومی سیاسی پارٹی جس کا ایک ریکارڈ ہے ماضی کا سنجیدگی کا اور ذمہ داری کا، وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے ملین مارچ کیا فلسطینیوں کے حق میں، اور اس میں گھوڑوں پر سوار کچھ لوگ تلواریں اٹھائے ہوئے، یعنی جیسے کہ وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ نہایت بچگانہ حرکت تھی۔ تو ملین مارچ کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملین مارچ پوری دنیا نے کر کے دیکھ لیے، اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا۔ دراصل مسلمان ملک جو اس مسئلے سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی مصر ہو گیا، ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ ملک میٹر کرتے ہیں۔ یہ اگر چاہیں تو اسرائیل کو ایک دن کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلا ترکی اگر تیل دینا بند کر دے، خوراک اور مشینری اور دیگر گولہ بارود اگر ترکی نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ تیل دینا بند کر دے تو اسرائیل کو پریشانی ہوگی، پھر اسے تیل کا متبادل بندوبست کرنا پڑے گا۔ جو دو مالدار ترین عرب ملک ہیں وہ اگر اسرائیل کو خفیہ جو اربوں ڈالر کی سالانہ امداد دیتے ہیں، وہ اگر امداد دینا بند کر دیں تو بھی اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا۔ اور مصر جس کے پاس عالم اسلام کی دوسری بڑی فوج، تو وہ اگر اپنی فوج کو سرحد پر الرٹ کر دے اور ایک الٹیمیٹم دے دے تو وہ اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن ان سب ملکوں پر تو زائونسٹوں کے ساتھی حکمران ہیں۔ یہ جو مصر کا صدر سیسی ہے، یہ اس کی ماں یہودی ہے، خود بھی یہودی ہے، یہ مسلمان بنا ہوا ہے۔ اربکان جو ہے اس کے بارے میں اب جا کر پتہ چلا کہ یہ زائونسٹوں کا خفیہ ایجنٹ ہے اور بڑا پرانا ایجنٹ ہے، اسلامسٹ کے طور پر اسے ایک پلاننگ کر کے پلانٹ کیا گیا تھا، جس طرح پاکستان میں عمران خان کو پلانٹ کیا گیا یہودیوں نے۔ تو اردگان تو یہودیوں کا آدمی ہے۔ تو عرب ملک جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ وہاں تو اگر آپ فلسطین کا یعنی نام بھی لے دیں تو آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اگر کھلونا تھا اور وہ کھلونے کے رنگ جو تھے وہ فلسطینی پرچم سے مشابہت رکھتے تھے، اسے بھی پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ تو ان مظاہرے سے کیا ہوگا؟ پاکستان کی حکومت تو اسرائیل پر حملہ کرنے سے رہی، وہ تو حملہ کر ہی نہیں سکتی، نہ ہمارا بارڈر ملتا ہے، اور کیا پاکستان کی معیشت میں اتنی سخت ہے؟ ترکی اور دوسرے ملکوں کی معیشت تو ہے نا۔ پھر ایک ایران میٹر کرتا ہے۔ ایران اگر اسرائیل پر میزائل داغ دے تو تب بھی اسرائیل کو قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران تو ایک قسم کا مذاق کر رہا ہے۔ وہ تو لوہے کے پائپوں میں انجن لگا کر ان کو میزائل بنا کر اسرائیل کی طرف بھیج دیتا ہے، اور آپ نے کل پرسوں رات کے مناظر دیکھے ہوں گے کہ سینکڑوں میزائل راکٹ، سینکڑوں سے مراد ہے کہ اسرائیل کی حکومت، ایران کی حکومت کہتی ہے کہ 180 سے 200 تک میزائل ہم نے بھیجے ہیں، پھینکے ہیں، تو سینکڑوں ہی ہو گئے۔ تو وہ سینکڑوں میزائل اسرائیل پر گر رہے ہیں، اور گرتے ہی وہ آگ کا گولہ بن جاتے ہیں، اور اگلے ہی سیکنڈ آگ کا وہ گولہ بجھ جاتا ہے۔ نہ کوئی بلڈنگ گرتی ہے، نہ کوئی دیوار گرتی ہے، نہ کوئی بندہ مرتا ہے، نہ کوئی اینٹ اکھڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے، اس بات کا مذاق، اور اسرائیل اس کو جواز بنا کر دیکھو ایران ہم پر حملہ کر رہا ہے، اس نے فلسطینیوں کا قتل عام اور تیز کر دیا ہے۔ تو خیر بات کدھر سے کدھر چلی گئی۔ تو 7 تاریخ کو جماعت اسلامی کا جو مارچ ہے اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل اسلام آباد میں ایک بڑے پیمانے پر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی بیت المقدس کے نام پر، اس فلسطین کے نام پر، تاکہ یہ ترمیم نہ ہو سکے۔ یہ ہے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، اب کل انہوں نے پنجاب کے 3 شہروں میں جلوس نکالنے کی کوشش کی، تو تینوں شہروں کو میں 2 فکروں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میاں والی کو تو خیر چاروں طرف سے ناکہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں والی میں افغان مہاجر بستیوں سے لوگ آنے تھے اور انہوں نے شہر میں فسادات کرنے تھے۔ تو اس پکی اطلاع پر میاں والی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، افغان پناہ گزینوں کو شہر میں نہیں آنے دیا گیا۔ کوئی 15-20 افغان پناہ گزین جو پہلے سے شہر میں موجود تھے وہ کل بلوہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی اگر آپ نے ویڈیو سنی ہو تو آپ کو ان کے لہجے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ پشاوری پشتو نہیں ہے، وہ کابلی پشتو ہے۔ پشتو میں بھی فرق ہوتا ہے نا، جس طرح پنجابی
اور طرح کی ہے. دوسرے آدمی کو تو ہند کو لگے گا کہ پنجابی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. سرائکی بھی پنجابی سے ملتی جلتی ہے بہت زیادہ، لیکن جو باریکی سے دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ سرائکی تھوڑا سا مختلف ہے پنجابی سے. اسی طرح پشتو جو ہے وہ وادی کی اور ہے، قبائلی علاقے کی اور ہے، افغانستان کے جنوبی علاقوں کی اور ہے، افغانستان کے مغربی علاقوں کی اور ہے. بلکہ پشتو کی ایک شکل ہے جو فارسی سے زیادہ ملتی ہے، جس کو دری بھی کہتے ہیں. تو میاں والی میں جو لوگ نکلے ان کی تعداد 50-60 تھی، جن میں یہ 10-12 افغان پناہ گزین بھی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. تو وہاں کیا مار کٹائی ہونی تھی. جو بھی شیلنگ ہوئی وہ باہر ہوئی کہ افغان جو پناہ گزین ہیں وہ شہر کے اندر داخلے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی اتنی زیادہ مار دھاڑ اور اتنی زیادہ شیلنگ نہیں ہوئی جتنا کہ انتظامیہ کو شبہ تھا کہ یہاں افغانوں کی بہت بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں وہ میاں والی کے اندر داخل ہو کر فسادات کریں گے، آگ لگائیں گے، بلڈنگیں جلائیں گے، گاڑیاں جلائیں گے، کیونکہ عمران خان کا یہ حکم تھا. تو وہ تو وہاں تو یہ معاملہ اس لیے فلاب ہو گیا کہ میاں والی کو گھیر لیا گیا تھا. اور بہاولپور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. فیصل آباد میں البتہ انہوں نے فساد کرنے کی کوشش کی، لیکن فیصل آباد میں بھی 50-60 سے زیادہ بلوائی سڑکوں پر نہیں آئے. ان پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا، شیلنگ بھی کی، اور ان 50-60 افراد میں سے کچھ لوگوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی یا پتہ نہیں سیدھی فائرنگ کی، لیکن اس سے کسی کو گولی لگی نہیں. فیصل آباد میں پولیس نے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے فائرنگ کی، جن کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہیں تھی. کچھ دیر وہ آنکھ مچولی رہی، شیلنگ ہوتی رہی. جو ان کے قابو آیا پولیس کے، اس کو انہوں نے 2-4 لاٹھیاں جڑ دیں، باقی بھاگ گئے. اور ٹائیں فش. یعنی عمران خان کو جو ایک یقین تھا یا امید تھی یا کوشش تھی کہ ان 3 شہروں میں کوئی اچھے خاصے ہنگامے ہو جائیں گے، کوئی بڑی خبر بن جائے گی، بڑی خبر نہیں بن سکی، چھوٹی خبر بھی نہیں بن سکی. کل سپریم کورٹ میں کیا ہوا اس کے آپ نے بڑے تفصیلی پروگرام دیکھ لیے ہوں گے، لائیو نشریات بھی دیکھ لی ہوں گی، ٹی وی پر بھی ہر چیز کو آپ کو پتہ ہے. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بدتمیز گنڈا کراچی سے لایا گیا، کیا نام تھا اس کا، مستفین زیدی، وہ پہلے سینیٹری ورکر تھا، پھر کرپشن کر کے اربوں پتی ہو گیا اور جعلی ایک ڈگری لے کر وکیل بھی بن گیا. تو وہ جناب سپریم کورٹ پہنچا اور آتے ہی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بدتمیزی شروع کر دی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ وکیل، میں پی ٹی آئی ہوں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. اب ان کو میں نہیں بیٹھتا. قاضی صاحب نے کہا کہ میں پھر آپ کو پولیس بلوا لوں گا. تو آپ کر کیا سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ یعنی اچھی خاصی بدتمیزی کی. تو اس وقت تو خیر یہ ایسے ہی لگا نا کچھ لوگوں کو کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کے وکیل ہوتے ہی بدتمیز ہیں، گنڈا گرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اسی کی کڑی ہے. لیکن فوری بعد ہی یہ مجھے اطلاع مل گئی اور پھر بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی. کئی لوگوں نے کی. حماد صاحب نے، مجھے پشاور کے ہیں، انہوں نے تو پورا پروگرام اس پر کر دیا. تو پتہ اس کے بارے میں جو خلاصہ ہے وہ پہلے میں ایک بتا دوں، پھر یہ بتاؤں گا کہ لایا اس کو کون. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جعل ساز ہے، ٹھگ ہے، کرپٹ آدمی ہے، بدماش ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی شامل رہا ہے اور وہاں بھی اس نے کافی لوٹ مار کی. لیکن اس کو لایا کون ہے، یعنی سپریم کورٹ میں لایا کون؟ یہ بھی ثبوت مل گیا ہے کہ اس کو اسلام آباد میں خاص طور سے لایا گیا تھا، اور اس میں علی ظفر بھی ملوث تھا، ایس ایم ظفر کا بیٹا. ایس ایم ظفر کو آپ جانتے ہیں، اور جس نے تمام زندگی فوجی آمروں کی بوٹ پالش کیے، بلکہ بوٹ چاٹے. آئین اور قانون کا بڑا وہ دشمن تھا، انسانی حقوق کا وہ بڑا مخالف تھا، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اس نے ایک کتاب لکھی انسانی حقوق کے حوالے سے. تو خیر اس کا بیٹا تھا. تو اس کو لایا کون؟ اس کو یہ سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو میں 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ منڈلا کا بھی جار ہے، اور یہ وہ جہانگیری جعل ساز کا بھی جار ہے. اور خبر یہ ہے جو حماد صاحب نے بھی دی ہے اور ایک اور صاحب نے بھی دی ہے کہ اس کو جو جہانگیر جعل ساز کو جو LLB کی جعلی ڈگری دلوائی تھی، وہ اسی گنڈے نے دلوائی تھی، زیدی نامی، کیا نام ہے اس کا، اس نے دلوائی تھی. تو منڈلا کا بھی جار ہے اور جہانگیری جعل ساز کا بھی جار ہے. تو اس کی پخت و پس پر یہ جو ایس ایم ظفر کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا، علی ظفر، اس کے ساتھ اس کی ملی بھگت سے جو لوگ لائے ان کا اشارہ میں نے کر دیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو کون لایا ان کو. اچھا خیر اس کی غنڈہ گردی پھر انہوں نے بہت بغلے بجائیں کہ دیکھو قاضی کی عدالت میں بےزتی ہو گئی. بھئی کیا بےزتی ہو گئی؟ بےزتی تو تمہاری ہوئی ہے کہ عدالت میں کسی چیف جسٹس کے سامنے اس طرح کی بدتمیزی کا کوئی واقعہ پہلے کسی اور پارٹی یا گروپ نے آج تک کیا ہی نہیں، جو تم نے کیا. گندے تو تم ہوئے.
اچھا ایک طرف یہ اندر یہ تھا اور باہر کیا تھا. 2 دن پہلے آپ کو میں خبر صحیح دے رہا ہوں کہ عمران خان نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی اعظم سواتی کی بھی اور پی ٹی اے کے دوسرے لیڈروں کی بھی. میں نے جو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر وکیلوں کا بڑا مظاہرہ کرو تو وہ کیا 12 آدمی بھی نہیں تھے. وہ تو بڑی شرم دلائی اور کہا کہ کیس کی سماعت کے دوران تم نے زیادہ سے زیادہ لوگ لانے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ لانے، پورے پاکستان سے لانے، فلاں کو بھی کہو فلاں کو بھی کہو. چنانچہ پی ٹی آئی نے پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کیے. کتنے کیے؟ یہ جو گنڈا تھا زیدی نام کا، اس نے جب دھمکی دی چیف جسٹس کو تو یہ کہا کہ خبردار پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ نہیں دینا. حالانکہ یہ ریٹ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جو نظر ثانی کی پٹیشن ہے، ریوی پٹیشن ہے، اس فیصلے کے خلاف جو بندیال اینڈ کمپنی نے دیا تھا 2 سال پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا. تو یاد رکھنا باہر 500 وکیل کھڑا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بکواس اس نے کی ہے. باہر 125 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ جتنی چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ 125 سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے. اور ان 125 میں بھی 20-25 تو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، باقی وکیل تھے. پورے پاکستان سے ان کی وکلاء کی جو اسٹرینتھ تھی کل بے نقاب ہو گئی. اور جس طرح انہوں نے قاضی صاحب کا پتلا جلایا یا اس کو پھانسی دی اور اس کو مارا اور اس کو قاضی صاحب کو ننگی ماں بہن کی غلیظ گالیاں دیں، ان سے لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ وکیل ہیں. تو اس سے بھی پی ٹی آئی کی ڈبل بے عزتی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ وکیلوں کے پردے میں یہ کس طرح کی زبان، ماں بہن کی ننگی گندی اریاں گالیاں، اور پھر یہ کہ پورے پاکستان سے اسٹرینتھ اکٹھے کی تو کتنی کی 100 وکیلوں کی. تو ناظرین یہ پی ٹی آئی اپنے حسرت ناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب یہ جتنا مرضی غل مچائیں، ان کا بس چلے تو یہ پتہ نہیں کیا کر ڈالیں، اور ان کا بس چلے تو یہ تو اسرائیل سے حملہ کرا دیں پاکستان پر. وہ تو پاکستان کی فوج ایسی کہ اسرائیل کی جان بھی جاتی ہے پاکستانی فوج کا نام سن کر، ورنہ عمران خان کبھی کا پاکستان پر حملہ کرا چکا ہوتا. تو خیر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.